جی فرمائیے۔ یہ ایک جیسے قرآن پاک کی ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے اور ایک قرآن پاک کی اپنی ترتیب ہے۔ اچھا، نزولی میں جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے، ایک صورت ہے جو 50ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور دوسری 80 پہ، تو یہ ایسا ہے پاسبل کہ جو بعد میں نازل ہوئی وہ کمپلیٹ پہلے ہوگی، تو اس کی بھی کمپلیٹ ہونے کی بھی کوئی ترتیب ہے کہ ہاں کمپلیٹ تشریف ہونے کے رکھیے، اعتبار سے؟ بیٹھیے۔ ہوا یہ اصل میں جو کوئی آیت کبھی بھی نازل ہوئی، یہ ترتیب خود حضور علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آیت نازل ہوئی تو آپ نے کاتب سے کتابت کروائی، اور کتابت کرنے کے بعد کا اس کو سورہ بقرہ میں لگا دو، سورہ انفال میں لگا دو، سورہ حج میں لگا دو۔ یہ ساری آیتیں خود حضور علیہ السلام نے کتابت کروا کر ان میں لگائیں۔ اور نزولی جو ترتیب ہے وہ تو جمع ہونا ممکن ہی نہیں۔ ہمارے تمام امام، علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک معلومات کے طور پر کوشش کی کہ نزول کے اعتبار سے اس کو جمع کیا جائے، اور ان کی کسی نے 3 جلدوں میں چھاپی، کسی نے 2 جلدوں میں، الاتقان، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے، اس لیے کہ ساری ترتیب تو آپ کو ملے گی نہیں کب کون سی آئے۔ لیکن اتنی باتیں حدیث میں ملتی ہیں کہ جب سورت نازل ہوتی حضور علیہ السلام ان کو لکھوا دیتے تھے۔ مثال طور پر جو اس میں بک بک کرنے والے لوگ ہیں، جی صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اب قرآن کھولیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ، عموماً یہ کہتے ہیں نا لوگ۔ تو مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حافظ قرآن تھے، چند نام اس میں بہت نمایاں، حضرت ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، حضرت علی، حضرت فاروق اعظم، صدیق اکبر وغیرہ وغیرہ رضوان علیہ اجمعین۔ یہ 10,000 صحابہ کرام حضور کے دور میں حافظ تھے، اور ان 10,000 میں مزید 10 جو ہے وہ ان کی ترجیحات میں تھے۔ مثال کے طور پر جب جنگ یمامہ میں جو یمن میں لڑی گئی مسلمہ کذاب کے خلاف، تو اس میں 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا امیر المومنین، اسلام تو پھیلتا جا رہا اور یہ جنگیں ہوتی جائیں گی، اور کہیں ایسا نہ ہو، یہ ان کا بھی خیال تھا، ایسا نہ ہو یہ سارے حفاظ شہید ہو جائیں، قراتوں میں اختلاف ہوگا وغیرہ۔ ہم اگر ایسا کریں کہ جیسے جس ترتیب سے لوگوں کو یاد ہے، ہم اس کو کتابی صورت میں جمع کر لیں تاکہ اختلاف سے بچ جائیں۔ تو صدیق اکبر نے منع فرمایا یا عمر، تم مجھے وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہو جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، منع کر دیا۔ پھر روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ اس کام کے لیے انہوں نے کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ اس نقطے کو سمجھ گئے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں سب سے مضبوط قاری اور حافظ تھے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کر کہا کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کرنے کا کام کرو اور اس کی کتابت کرواؤ۔ زید ابن ثابت کا احساس ذمہ داری یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ زید ابن ثابت نے کہا، یا امیر المومنین، یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ مجھے اس پہاڑ کے پتھروں کے لیے فرماتے اٹھا کر کے اس پہاڑ پر رکھ دو، یہ کام تو آسان تھا، مگر یہ کام اس سے بھی زیادہ مشکل۔ لیکن حضرت زید ابن ثابت جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا، اور اتنے بڑے صحابی ہیں کہ صحابہ کے بھی استاد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی استاد ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو انہوں نے جمع کیا۔ تو اس کو جمع کرنے کے بعد اب سوال ہوتا ہے کہ کیسے جمع کیا؟ ظاہر ہے جیسے صحابہ کو یاد تھا اسی طرح جمع کیا نا۔ تو صحابہ کو کیسے یاد تھا؟ اسی طرح یاد تھا، پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد میں سورہ بقرہ ہے، اور اس کے بعد میں 114 صورتیں ہیں۔ اسی ترتیب سے صحابہ کو یاد تھا، اور اسی ترتیب سے حضرت زید ابن ثابت نے اس کو جمع کیا، اور پھر اجماع صحابہ ہوا، بہت حفاظ تھے، ان کو پڑھایا گیا۔ تو اس زمانے میں کاغذ تو ناپید تھا، ہرن کی جھلی
ہرن کی جھلی کا بھی کاغذ بنتا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا اتنا نفیس کاغذ بنتا ہرن کی جھلی پہ، اس کو دباغت کرنے کے بعد اگر آپ اس کو ہاتھ میں لے کر کے دیکھیں آپ تعجب کریں گے. یہ کاغذ کسی کو دیکھنا ہو تو میرے پاس آ جائیے، ایک بطور نمونہ رکھا ہوا، سمجھے صاحب، اتنا نفیس کاغذ. اس پر اس کو جمع کیا گیا، پوری جلد بنی. ایک روایت کے مطابق جب یہ تیار ہو گیا تو اس کا نام رکھا گیا. بمانے اصل ہے، یعنی اس سے پہلے تو کوئی نہیں لکھا گیا، یہ اصل. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو المومنین، ان کے پاس اس کو رکھ دیا گیا. اس طریقے سے یہ پہلے قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا. اب سوال پیدا ہو کس ترتیب سے جمع ہوا، یہ دیکھ لیں آپ، وہی ترتیب ہے جو دیا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویحوں کو بالاستیعاب پڑھنے کا حکم دیا، پابندی سے پڑھی جائے باجماعت، اور 20 رکعت ہوگی، اور ان 20 رکعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے گا اور پورا قرآن مجید ختم ہوگا. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی. وہ جانتے تھے کہ ہماری طرح کاہل اور سست لوگ پیدا ہوں گے جو کبھی قرآن مجید کا شاید سال بھر میں بھی ختم نہیں کر پائیں. یہ پابندی اس لیے لگائی کہ کم سے کم ایک سال میں آدمی قرآن مجید پورا تو سن لے، تاکہ 20 رکعت تراویح اور پورا قرآن مجید سن لیا جائے. اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی دانش میں یہ حکم جاری نہ کرتے، شاید ہم میں کے لوگ جو پڑھتے ہی نہیں، ان سے تو ہماری غرض ہی نہیں ہے، چھوڑ دیجئے ان کو. لیکن جو عام طور پہ لوگ مصروف رہتے ہیں اور تراویح میں نہیں پہنچ پاتے وغیرہ وغیرہ، اس میں تلاوت نہیں کر پاتے، تو کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ پورا قرآن تو سن لیں گے. ٹھیک، تو یہ حضرت فاروق. اب سوال یہ پیدا، وہ کس ترتیب سے پڑھا جاتا؟ جو آدمی ہم پر اعتراض کرتا وہ جواب دے. کس ترتیب سے پڑھا جاتا؟ ظاہر ہے اسی ترتیب سے پڑھا جاتا جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے. تو امام سیوطی نے یہ کام کیا، مگر اس میں وہ ناکام رہے. الاتقان میں وہ نہیں بتا سکے پہلے کون سی آیت پھر اس کے بعد کون سی آیت. اور سب سے بڑا اعتراض ختم کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ترتیب خود نبی کریم علیہ السلام کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں لکھ لو. یہ نہیں کہ ایک ہی صورت نازل ہوئی، کبھی سورہ بقرہ کی کوئی آیت، کبھی سورہ انفال کی آ گئی، کبھی بنی اسرائیل کی آ گئی، اور حضور ترتیب دیتے کہ اس کو اس میں لکھ لو، اس کو اس میں لکھ لو. کاتبان وحی نہایت امانت داری کے ساتھ اس کو لکھ لیا کرتے جہاں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا جواب